إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين کہہ دیئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے ان کان آباؤکم وابناؤکم اگر تمہارے باپ تمہارے دادے تمہاری دادیاں تمہارے چچے چچا تمہارے رشتہ دار جتنے وہ تمہارے آبا میں ہیں وابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی تمہاری بہنیں وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ قبیلہ تمہارے رشتہ دار وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم کما کے جن کو جمع کر کے رکھتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا جس کے گھاٹا پڑنے کا تمہیں ہر وقت خدشہ لاحق رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکان وہ بلڈنگیں وہ کوٹھیاں جو تم پسند کرتے ہو فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ ذوالجلال سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبوب ہو جائیں اگر یہ تمہیں ان سے پیارے ہو جائیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کا حکم تم پر آ جائے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ذوالجلال نافرمانوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے ہدایت نہیں دیتے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں محبت کسی کو اچھا سمجھ کر ارادہ کرنے اور چاہنے کے ہے محبت دو طرح کی ہے ایک محبت طبیعی ہے جو ہر انسان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے ہر جانور کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور دوسری اختیاری محبت ہے جو صرف انسان ہی کرتا ہے اور محبت کی 3 اقسام ہیں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے ساتھ محبت کرنا دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، اور اس کے بعد تیسرا نمبر مخلوق کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ سے محبت کرنا یہ ہے کہ انسان اس کے تمام اعمال، انسان کی سوچ و بچار، انسان کا مال و دولت، انسان کا وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے، اور اللہ ذوالجلال جو بندے کو عطا فرمائیں بندہ اس پر راضی ہو جائے، اور اگر کہیں آزمائش آ جائے تو پھر بندہ صبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسان کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا ایک دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ بندہ کے ساتھ اللہ کی محبت ہو۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال تمہارے ساتھ محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تمہارا محب بن جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام احوال میں، اپنے تمام معاملات میں میری اطاعت و فرما برداری کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، مجھ سے میرے حکموں کے مطابق جو میں نے کہا اس پر عمل کرو، جو میں نے کیا اس پر عمل کرو۔ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ یہ عین ایمان ہے، ایمان کا جز ہے کہ ہر شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، بلکہ سارے جہان سے بڑھ کر محبت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی محبت کے محتاج نہیں ہیں، ہم ناکارے، آپ سے محبت نہ بھی کریں پھر بھی آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت میں نہ کوئی اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ ذوالجلال کے حبیب ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عام بعض اوقات غزلوں میں، نظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ عشق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں جی رسول اللہ سے بڑا عشق ہے، قاموس میں ہے الجنون فنون والعشق من فنہ، فرمایا جنون کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ان میں ایک قسم عشق ہے۔ قرآن مجید پورا پڑھ لیجئے، حدیث شریف پوری پڑھ لیجئے، آپ کو محبت ہی کا لفظ ہی نظر آئے گا، یہی لفظ احب احب، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ لفظ عشق نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے ذرا گزارش کرتا ہوں، غصہ نہ کرنا، یہ لفظ عشق ہم اپنے پیارے رشتوں کے لیے کبھی استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ اپنی والدہ کے لیے، اپنی ہمشیرہ کے لیے، یا جو ہمارے پیارے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے اس کے لیے لفظ عشق استعمال کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس لیے لفظ عشق جو ہے اس میں جنون پایا جاتا ہے، اس میں پاگل پن پایا جاتا ہے، اور صحیح لفظ جو ہے وہ محبت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ میں ایک قوم کے ساتھ محبت کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس محبت کی وجہ سے اسے اس کے ساتھ ملا دے گا۔ میرے بھائیو دوستو ذرا غور تو فرمائیے، ہماری محبتیں کہاں کہاں ہیں، کہاں
یہاں کن کن لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کیا دینداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کل قیامت کے دن کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ میرے اعمال ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ ذوالجلال مجھے قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دین پر چلنے والے، اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن مومنوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، خطبہ جمعہ کا وقت تھوڑا ہے، چند گزارشات پر ہی اکتفا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ صحابی ان کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بھائی جان تعزیت، ان کے پاس آ کر بیمار پرسی کے لیے کہتے ہیں آپ کی بینائی ختم ہو گئی، فرمانے لگی آنکھوں کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا تھا، وہ نہیں رہے تو اب آنکھوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تھی رسول اللہ سے محبت۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ سولی پر چڑھانے کے بعد ایک مشرک پوچھتا ہے خبیب تم پسند کرتے ہو کیا تیری جگہ محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ نہایت جوش میں آتے ہیں، فرمایا ظالموں میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا، میری جان کے بدلے رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ اللہ ہمیں بھی محبت عطا فرمائے۔ انس بن نضر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں شیطان نے آواز دے دی فإن محمدًا قد قتل، محمد تو قتل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ صحابہ پریشان ہو کر بیٹھ گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ انس بن نضر آتے ہیں، دیکھا بھائیوں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں، اب ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا موتوا علی ما مات رسول اللہ، اور جس طرح رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تم دنیا میں رہ کے کیا کرو؟ یہ کہہ کر دشمنوں پر حملہ کیا، 70 زخم جسم پر آئے، خود بھی شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، بنو دینار کی عورت کو کہا گیا تیرا خامن، تیرا باپ، تیرا شوہر شہید ہو گئے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جب آپ کو دیکھا کہنے لگی کل مصیبت بعدک ما جللو، اب مجھے ہر مصیبتیں برداشت کرنی میرے لیے آسان ہو گئی ہیں جب آپ زندہ ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام سے اللہ ہمیں بھی ان طرح سے محبت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ ہر چیز کے ساتھ محبوب ہیں، سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے مگر اپنی جان کے علاوہ۔ فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا عمر اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب میرے ساتھ اپنی جان، رشتہ داروں، بچوں کے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم صحیح مسلمان ہو۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ سے سچی محبت عام طور پر بعض اوقات لوگ خوبصورتی کی بنا پر کرتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، میں چاند کو دیکھ رہا تھا، رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا تھا، آخر اس بات پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ سے محبت کی پہلی نشانی آپ کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ ہو۔ جب آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے تو مومن کا یہ حال ہو
مومن کا یہ حال ہو، مصور نقشہ کھینچ ایسا کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آپ کی جناب نے بلند آواز سے بات کرنے سے کو بھی اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنا دیا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ مومنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جب آؤ بلند آواز سے بات نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام آپ سے اس طرح بات کرتے کہ دوسرے کو سنائی نہ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا احترام یہ ہے کہ آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، انسان فوراً اس پر عمل کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی شان میں غلو نہ کیا جائے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنایا۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح نہ کرنا میرے بھائیوں، مگر آج کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، حالانکہ آپ نے خود اعلان فرما دیا، سورہ جن فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لوگو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ سورہ الاعراف میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتا ہے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں بزرگوں کو جی آپ کی سرفیض پہ، آپ کی سرکار سے یہ فیض ملا ہے، آپ نے فیض دیا ہے، آپ کی وجہ سے فیض ملا ہے، آپ جو چاہیں وہ کر دیں۔ آپ نے کیا فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا ہے۔ کیا چاہت بھی اللہ ذوالجلال کی، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے محبت یہ ہے کہ جو آپ نے حکم دیا اس پر منع عن عمل کیا جائے۔ ایک صحابی آتا ہے یا رسول اللہ میں جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں، پھر بے قرار ہو کر آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں قیامت کے دن آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا میرے حبیب فرما کہہ دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے تمام اقوال میں، اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام افعال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے، فرمایا ہم قیامت کے دن اسے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے، لہذا ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر ہماری حالت کیا ہے؟ رسول اللہ تو ایک اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کی گواہی دینے والے، مگر ہم نے بہت سارے دربار بنا لیے ہیں، بڑے مزار بنا لیے ہیں، کوئی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو غوث، حالانکہ یہ ساری صفات اللہ ذوالجلال کی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی سے دور، مگر ہمارے ہاں معاذ اللہ ثم آپ کو معافیاں دینے والے، مگر ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ اگر کسی پہ غلطی ہو جائے نہ ہی اس کو معاف کرتے ہیں، گالی گلوچ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں دھوکہ، فراڈ، خیانت، رشوت سے منع کرنے والے، مگر آج یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، تکبر عام ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دور نہ جائیے، دور نہ جائیے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، ذرا غور فرمائیے، مرنے کے بعد رسول اللہ کو کیا چہرہ لے کے دکھائیں گے جا کے۔ آج ہم رسول اللہ کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، لبیں کتراؤ، ہم نے داڑھیوں کو
کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے، رسول اللہ کی سنت کا چہرہ یا آپ کی مخالفت کا چہرہ؟ اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کا کام ہے، اس سے منع کیا کہ سر کے تھوڑے بال ادھر ادھر سے مڈا دیے جائیں، درمیان میں بڑے رکھ لیے جائیں۔ آج فیشن کے طور پر ہمیں رسول اللہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں مغرب کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت جس میں عطاعت ہو۔ جس محبت میں عطاعت نہیں ہے وہ لفاظی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت، آپ کی سچی اطاعت، آپ کی فرما برداری عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اسی طرح رسول اللہ کی رسالت آپ واجب الاتباع ہیں۔ اس لیے ائمہ کرام، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہہ دیا لوگوں جب رسول اللہ کی بات آ جائے ہماری بات کو چھوڑ دو۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ رسول اللہ کی صحیح حدیث قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا۔ وہ بھی تو بڑی شخصیت ہیں میرے بھائیوں دوستو۔ اس کائنات میں، اس امت میں معصوم عن الخطا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ باقی ہر سے صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا جب رسول اللہ کا حکم آ جائے، اور ہماری تو حالت یہ ہے اپنے رسم و رواج کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے بزرگوں کے طریقے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کیا کریں؟ معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے میں یہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائی دوست، مرنے کے بعد تمہیں پوچھا جائے گا من ربوں کا، رب کون ہے، رب کا کس رب کی عبادت کرتا تھا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کس دین پر چلتا تھا، برادری رشتہ داروں کے طریقے پر چلتا تھا یا اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسان ہیں، لہذا ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ اور درود بھی مسنون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس طرح نماز میں پڑھا جاتا ہے یا مختصر ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جس طرح بھی ہو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن اور زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا جمعے کے دن تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ سے محبت عطا فرمائے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے، آپ کے اہل بیت اعظام سے محبت عطا فرمائے۔ یہ آپ سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جو آپ نے دین ہمیں دیا ہے وہ مکمل دین ہے، وہ کامل دین ہے، اس میں نہ کسی کمی کی ضرورت ہے نہ کسی زیادتی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں زیادتی کریں گے، اپنی طرف سے نئے چیزیں رائج کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جو میں نے نہیں کیا، جو میرے خلفائے راشدین نے نہیں کیا، فرمایا وہ مردود ہے۔ مگر کیا کیا جائے؟ امت دین کے نام پر بے شمار اپنی نماز میں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں، اور آپ یہ میلاد میں ہیں، یہ برسیاں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ختم ہیں، یہ کل ساتہ 40واں ساری رسمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو دے کر گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما. جب تک دنیا میں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا. جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ مرحومین پر رحم فرما. ہمارے دوست حاجی عبد الکریم صاحب انتقال فرما گئے ہیں. اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما. ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمان اور جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.